والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في الكلام المجيد والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم فإن من جودك الدنيا ذرتها ومن علومك علم الله والقلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ کسی نے بڑا خوبصورت لکھا تھا اور اہل سنت کے عقیدے کی ترجمانی کی تھی، کر اہتمام بھی ماں کی روشنی کے لیے، کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے، درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو جب آپ درود ہی نہیں پڑھیں گے تو پھر ذکر کس طرح ہوگا؟ ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو سچی بات کہہ رہا ہوں، باقی سارا کچھ ہی فرق ہے، اصل تو درود پاک کی ہے، کیونکہ قرآن کریم میں تو یہی آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، قرآن میں تو یہ آیا ہے، باقی ساری فرق ہے۔ اور میں اکثر پیشتر دیکھ رہا ہوں کہ ہماری زیادہ توجہ فرق کی جانب، تو کوشش کریں کہ حضرت اس جانب بھی اپنی توجہ بڑھائیں، محافل میں بھی پڑھا کریں اور محافل کے بعد بھی جو ہے نا یہ درود پاک پڑھا کریں۔ وہ یاد رکھیں حضرت، میں کہتا ہوں کہ سرزمین پہ صوفیہ نے بڑی کرم نوازی کی ہے، حضور بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سارے وہم اتار دی اور فرماتے ہیں بابا جتھے تو جانا اتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے، کسے نہیں تیری ذات کچھ نہیں۔ یہ کارڈ ہم یہاں چلا رہے ہیں جعلی کارڈ ہے، اور جعلی کارڈ جعلی جگہ چل جاتا ہے، اصلی جگہ اصلی کارڈ ہی چلتا ہے، اور یہ جو ہمارے کارڈ ہے نا یہ وہاں نہیں چل رہا، یہ جی میں نون لیگ دا ہاں، میں پیپل پارٹی دا ہاں، تو میں پی ٹی آئی دا، میں کہنا سانوں کی دسنے اے دس کے ساڑے محبوب دا ہے کہ نہیں ہے، باقی سارے کارڈ جعلی ہیں، یہ جعلی کارڈ ہے یہاں چل رہے ہیں، لیکن آپ کو میں سچ کہہ رہا ہوں یہ کارڈ وہاں نہیں چلے گا، ٹھیک ہے، اتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے، کسے نہیں تیری ذات کچھ نہیں ہے، تو کی کر کے آئے ہیں۔ اصل میں حضرت جی یہ میں اکثر پیشتر سوچتا رہتا ہوں کہ اصل میں خرابی ہوئی کیا، کہاں جا کے اصل میں خرابی پتہ کہاں ہو گئی ہے؟ جو ہمارے ساتھ لگ گیا ہے نا گجر، خرابی اس نے کی ہے۔ اگر گجر اتار دے پھر تو مٹی رہ گئی نا حضرت جی، یہ مٹی کے ساتھ گجر لگ گیا نا، اس نے کام خراب کر دیا وٹ صاحب، باقی تو مٹی ہے۔ ایک فریدہ مٹی پھولی، ایک فریدہ مٹی پھولی ہے، باقی تو مٹی ہے نا، ساتھ لگ گیا نا، اس نے کام بڑا خراب کر دیا۔ چلو جو لگا ہے اللہ نے لگایا الحمدللہ، لیکن وہ لگا کے قرآن کریم میں خود ہی کہہ رہی ہیں وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لَتَعَارَفُوا، یہ بھائی تعارف کے لیے، یہ تم کس چیز کا مان کر رہی ہو؟ اگر مان کرنا بھی تو میرے محبوب کی غلامی کا کرنا، اس کا نام مان شان کرنا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں، یہ
اصل میں یہ ساری خرابیاں اس نے کر دی ہیں. باقی تو اگر یہ سارا کچھ نکل جائے تو پھر مٹی ہے. ویگ فریدا مٹی پھلی مٹی نو ویگ کے مٹی پھلی مٹی اسی تے مٹی روئی کھیڑ کھوڑ پھر مٹی ہوئی ہے. یہ ساتھ لگ گیا نا حضرت اس نے بڑی خرابیاں کر دی ہیں. اس لیے کوشش کریں آپ کے ساتھ جو بھی لگے تو ذرا اس کے وہم میں نہ آ جانا. وہم میں نہ آ جانا. بس ہم مٹی ہیں اور جب اس کا جی چاہے گا ذرا تو اس مٹی کو پھر مٹی میں ملا دے گا. جب اس کی جی تو اللہ جی سے تو پاک ہے. جب اس کی مرضی و منشا ہوگی وہ پھر اس مٹی کو مٹی میں ملا دے گا. اس لیے جتنی دیر یہ مٹی مٹی میں نہیں نہ ملی آپ کوشش کریں کہ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں اور یاد کرتے رہا کریں. یاد کرتے رہا کریں. اور میں اکثر و بیشتر کبھی کبھی سوچتا رہتا ہوں کہ یار قرآن کریم میں اتنا نہیں آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو. اگر اتنا تھا ہم تو اس میں بھی پورے نہیں اتر سکتے. بلکہ کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. صرف ذکر نہیں کرنا کثرت سے ذکر کرنا ہے. تو کثرت تو بڑی دور رہ گئی ہم تو ذکر پہ بھی پورے نہیں اترتے. میں پڑھ رہا تھا ایک دن تفسیر میں لکھا تھا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ جو حجام وہ حضرت کا خط بنا رہا تھا. پہلے اس نے حضرت کی زلفیں تراشیں پھر اس کے بعد اس نے جو ہے نا وہ حضرت کی داڑھی مبارک ٹھیک کی. تو بعد میں باری حضرت کی مونچھیں ٹھیک کرنے کی لبیں. تو جب اس نے اس طرح حضرت کے ہونٹوں کے قریب کیا نا تو حضرت نائی کے پھٹے پر بیٹھے بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے. تو ظاہر ذکر کی وجہ سے لب حرکت میں تھے تو اس نے اس طرح پیچھے کر لیا اور حضرت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے حضرت اس طرح کرو تھوڑی دیر لی ذکر دا سلسلہ روک دیو تاکہ میں آپ دیاں لباں ٹھیک کر لا. کیونکہ اس طرح لویا یہ نہیں ویکھنا کہ اونٹ ولی دینے کے دنیا دار دے چلے گا تے کٹ دے گا. تو تھوڑی دیر لی ذکر دا سلسلہ روک دو. قربان جاؤں آہا کیسے لوگ تھے. اب اس کو جواباً ارشاد فرماتے ہیں تو اس طرح چلا. ہونٹ کٹتا ہے تو کٹنے دے میں نے اپنے یار کا ذکر نہیں چھوڑنا ہے. سارا دن ویلے مشٹنڈے کوئی کام نہیں کوئی گل نہیں کوئی بات نہیں یار. اس لیے حضرت جی اور ایک حدیث بھی ہے حضرت جی اللہ ماشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمائے ہیں علماء بھی بیٹھے ہیں. اللہ جنت میں اللہ جنتیوں کو اتنا نوازے گا کہ ان کو کسی بات کا دکھ نہیں رہے گا. لیکن حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر جنتیوں کو دکھ ہوگا تو صرف ایک بات پہ ہوگا. جنتیوں کو بھی جہنم تو جگہ ہی دکھوں کی ہے نا حضرت وہاں تو ہے ہی دکھ حضرت. لیکن جو جنت ہے وہ تو انعام ہے حضرت. اور تو اللہ بندے کو اتنا نوازیں گے کہ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر جنتیوں کو بھی دکھ ہوگا تو صرف ایک بات کا ہوگا. تو صحابہ علیہم الرضوان نے عرض کی محبوب جنتیوں کو دکھ کس چیز کا ہوگا؟ آپ نے فرمایا جنتیوں کو دکھ ان لمحات کا ہوگا جو اللہ کی یاد کے بغیر گزر گئے ہوں گے. جب اللہ عطا فرمائیں گے نا تو جنتی بھی دکھ کریں گے یار کدی موضوع ہی ذکر کر لیا تھا تے بھی لب جانا سی. یہ معمول بناؤ حضرت اور یہ فکروں سے نکل جاؤ حضرت جی کہ جی راتی کی ہوئے گا. بھئی رات تیری ہے جس کی رات ہے رات جانے روز جانے تجھے فکر کاری کی پڑی ہے. جی کل کی بنے گا بھئی کل تیرا ہے جو کل آنا ہے وہ تیری طاقت سے آنا نہیں. بھائی جس کا کل ہے کل کا سلسلہ بھی وہی کرے گا. تو پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ تجھے کل کی فکر تجھے نہیں دی گئی ہے. جو تیرے ذمہ کام لگایا ہے تو وہ کر. تو کل کی فکر کیوں کر رہا ہے؟ قربان جاؤں رسالہ کشیری امام ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک ہمارے بزرگ ہوئے ہیں حضرت شبل مروزی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ایک دن گوشت کھانے کا دل کر پڑا تو کہتے میں نے اپنے نفس کو کہا ہے نہیں کوئی گوشت. فرماتے میں نے اپنے نفس کو کہا ہے نہیں گوشت. کہتے پھر دل میں خیال آیا کہ بھائی گوشت تو نبی علیہ السلام کو بڑا مرغوب تھا. آپ نے گوشت کو سالنوں کا سردار قرار دیا تو چلو اس لیے کھا لیتے ہیں کہ محبوب کو بڑا پسند تھا. فرماتے میں بازار گیا اور میں نے جا کے 2 درہم کا گوشت خریدا. تو اس وقت حضرت یہ شاپر بیگ یا تھیلے نہیں ہوتے تھے. اس وقت لوگ جو ہے نا وہ کپڑے میں چیز باندھ کے لاتے تھے. آپ کہتے ہیں میں نے وہ پوٹلی باندھی ہوئی تھی گوشت کی اس کو نا میں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا میں آ رہا تھا. فرماتے مجھے نہیں پتا تھا دیوانے لوگ تھے وہ. فرماتے چیل نے جھپٹا مارا میرے ہاتھ سے گوشت چھین کے اڑ گئی. کہتے میں نے کہا اچھا بھائی جی مالک دی مرضی مرضی مولا ہماولا ہے. اب فرماتے میں مسجد چلا گیا اور جا کے نا میں ذکر و فکر میں مشغول ہو گیا. کہتے جب میں گھر پہنچا نا رات کو
تو آپ فرماتے بیوی نے کھانے کے لیے جو سامنے لا کے رکھا نا تو روٹیوں کے ساتھ گوشت کا سالن تھا. میں بڑا آرام ہوا, میرا گوشت تو چیل چھین کے اڑ گئی تھی, تو گوشت کہاں سے آ گئے؟ آپ فرماتے میں نے اپنی بیوی سے پوچھا گوشت کدھر سے آیا؟ وہ کہتی ہے میں سین میں کھڑی تھی تو کیا دیکھتی ہوں کہ اوپر دو چیلیں آپس میں نا کسی چیز کی وجہ سے لڑ رہی ہیں, تو لڑتے لڑتے نا ایک دوسرے سے چھینتے چھینتے وہ چیز میرے سین میں گر گئی. میں نے جب اس کو کھول کے دیکھا تو گوشت تھا, میں نے پکا لیا. لکھا کہ حضرت وہاں نہ سجدے میں چلے گئے. اور عربی عبارت میں نہیں پڑھوں گا کیونکہ اس کا فائدہ نہیں آپ کو کوئی بھی, تو اس کا اردو میں مفہوم ہے, میں وہ سنا دیتا ہوں. تو عرض کیا کرتے ہیں, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. کہ میں تو اسے بھول جاتا ہوں لیکن وہ مجھے نہیں بھولتا. آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ یہ آپ کا فکر ہی نہیں ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اگر بات حضرت جی جو گل کمائیاں نہ بن دی نا تو پھر سارے ہاتھی بھوکے مر جاندے. اگر بات کمائیوں کی ہوتی تو سارے عمر سڑکوں پہ ہوتے ہیں, تو کھانے بہت کھاتے ہیں, ہم تو 1.5-2 روٹی کھانے والے لوگ ہیں. نہیں, یہ ان باتوں سے نکلو حضرت, ان باتوں سے نکلو حضرت, اور اپنے اللہ کو یاد کرو, اپنے وقت کی قدر کرو. جس کو اللہ نے دینا حضرت اس کو اس نے دینا ہی دینا ہے. تو جس کے لیے اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہے تو جو مرضی کر لے, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اپنے اللہ پہ توکل رکھو, اپنے اللہ پہ یقین رکھو. اور یہ اصل میں نا ہمارے ادھر 3 ہی زور مانے جا رہے ہیں. اللہ یہ زور نہیں ہے, یہ جعلی ہے. 3 ہی زور ہمارا معاشرہ نا مان رہا ہے. 3 زور. پہلا علم, دوسرا عقل, تیسرا حسن. یہ معاشرہ تینوں کا زور, اللہ تینوں کا کوئی زور نہیں. اور میرے بزرگ اس کو بڑا زبردست شکایت فرمایا. آپ نے فرمایا کہ تینا یہ تینوں اکٹھے ہو گئے, علم بھی, عقل بھی تے حسن. اب 3 زوروں والے ہوں تو بھائی کہاں بنتی ہے؟ وہ آپس میں لڑائی ہو گئی. علم آکھے ہو جاؤ تسی کی میرے اگے, عقل تو حسن چل کام کرو. حسن نے آکھا تسی میرے اگے کی شے ہو, وہ عقل آکھے ہو تم دونوں میرے آگے کیا چیز. تو میرے بزرگ فرماتے ادھر سے تقریر گزر رہی تھی, اور جب تینوں کو لڑتے دیکھا نا تو آ گئی. وہ آگے پوچھا بھی کیوں لڑ رہے ہیں؟ وہ علم کہنے لگا میں اونچا ہوا ہے تو ہی مندے کوئی نہیں میری گل. عقل نے کہا علم دی تو مت ماری گئی ہے, اور میں عقل ہاں. اس نے کہا دوئیں پاگل نے, میں حسن. وہ تقدیر نے کہا بھائی بات یہ ہے, اس طرح کرو کہ تم تینوں دلیل دو, میں دلیل سن کے نا ابھی فیصلہ کر دیتا ہوں کہ تم تینوں میں سے کون زور والا ہے. ٹھیک ہے جی, دلیلیں شروع ہوئی. پہلے علم بولا. علم آکھیا میں سب تو اچا, میں خبر دیاں پل پل. سارے ڈاکٹر صاحب آج سائنس بتا رہی ہے کہ جی پیٹ میں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے, لیکن صرف یہی بتا رہی ہے, لیکن یہ نہیں بتا سکتی زندہ آئے گا کہ مردہ آئے گا. یہ تو بتا رہی ہے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے, علم بتا رہا ہے, لیکن یہ نہیں بتائے گا کہ جج لگے گا باہر چپڑاسی لگے گا. حدیں ہے نا ہر چیز. اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک حد قائم کر دی ہے تاکہ بندہ اپنی اوقات میں رہے. علم آکھیا میں سب تو اچا, میں خبر دیاں پل پل دی. ٹھیک ہو گیا. پھر عقل بولی. عقل آکھیا میں سب تو اچھی, میں وچ کچہریاں لڑ دی. دیکھے نا ذرا جی, چنگے بھلے صحت مند نو بیمار ثابت کیتا پھر انہوں باہر بھیج چھڑے. عقل دے کمال لینا ذرا. عقل آکھیا میں سب تو اچھی, میں وچ کچہریاں لڑ دی. پھر حسن بولیا. حسن آکھیا ہوئے میں سب تو اچا, میرا دنیا پانی پر دی. یاد ہے نا آپ کو وہ حسن نے کس طرح وزارت خارجہ کا دروازہ کھولا تھا؟ یاد ہے نا آپ کو؟ وہ کہاں جا کے بیٹھا تھا وہ؟ حسن آکھیا میں سب تو اچا, میرا دنیا پانی پر دی. پھر تقدیر بولی. انہیں کیا تو ہی تینوں ہی جھوٹے, میں جو چاہواں سو کر دی. یعنی وہم پہ گئے سانو ایویں وہم پہ گئے. نہیں ہونا ہوئی ہے جو دی مرضی ہے منشا ہونا ہوئی. ہاں اپنے اللہ کو راضی کرو اور پڑھ کے تو ویکھو. میں نے اس لیے بتا دی نا وہم نکل جانا, کیونکہ سانو سارے بڑے وہم نے ککھ بھی نہیں. ویکھے بھی تقدیر آندی اسی بڑے بڑے حسن رولدے ویکھے, تیری تقدیر آندی اسی بڑیاں بڑیاں عقلاں لے اور بڑے بڑے علماں لے دلیل دے ویکھے. اسی کے رنگ ہے, اسی کے رنگ ہے, اور اسی کے ہی رنگ ہے. یہ
12वें पारे की पहली आया मुबारक है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा। इसका मफहूम ये अल्लाह कहते हैं जमीन पे कोई दाब्बा ऐसा नहीं जिसका रिस्क मेरे ज़िम्मे ना हो, क्योंकि हम सबको वहम है और मैं अपनी कीती खान नहीं भाई, कीती नहीं तू खा रहे है, कीती बहाना नहीं है, तुम अल्लाह दी अता ही खा रहे हैं, ये बाकी बहाना ही है। अच्छा आप क्या समझते हैं कि अगर मैं दुकान नहीं खोलूंगा तो अल्लाह रिज्क नहीं दे सकता है? आप क्या समझते हैं अगर मैं नौकरी पे नहीं जाऊंगा? नहीं है, ये रंग है अल्लाह के। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये इम्तिहान है हज़रत जी। किसी को अल्लाह दुकानदार बना के आजमा रहा है, किसी को अल्लाह गाहक बना के आजमा रहा है। हम सब की आजमाइश है। कोई ना समझे कि हम सारे ही अल्लाह के मामलों में से बाहर निकल गए। ना ना ना। एक दिन लिखा है रिवायत में, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, अल्लाह मैं तेरे रंग देखना चाहता हूँ, मुझे अपने रंग दिखा कि तू इस मामले को किस तरह चला रहा है। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे मूसा अलैहिस्सलाम फलां जगह एक दरख्त है, जाके उस दरख्त पे बैठ जाइए और देखिए सारा दिन क्या हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जाके बैठ गए। वो दरिया के किनारे जहाँ दरख्त था ना, साथ दरिया था बिल्कुल। एक शख्स आया घोड़े पे, वो आगे उसने अपना घोड़ा जो है ना वो दरख्त के साथ बांधा, अपने कपड़े उतारे, अपनी तलवार उतारी, अंदर पैसों वाली थैली कपड़ों के नीचे उसने घास में रखी और दरिया में नहाने के लिए उतर गया। नहा के वापस आया, कपड़े पहने, तलवार पकड़ी, घोड़ा लिया, चला गया। पैसों की थैली नहीं लेके जा सका। दूसरा बंदा आया, पहले की तरह वो भी नहाया, लेकिन जब उसने अपनी पोशाक उठाई ना तो उसको नीचे कोई चीज महसूस हुई। उसने उठाया तो देखा पैसों की थैली निकल आई। उसने पैसे उठाए, वो चला गया। फिर तीसरा बंदा आया, वो भी पहले और दूसरे की तरह नहाने के लिए उतर गया। वहां अपना घोड़ा उसने दरख्त से बांधा। उतनी देर में पहला बंदा वापस आ गया। उतनी देर में तीसरा नहा के बाहर आ चुका था और कपड़े पहन के ना घोड़े पे बैठने को तैयार खड़ा था। अब जब पहला वापस आया ना, उसको नहीं पता कि दूसरा बंदा दरमियान में होके चला गया हुआ है। उसने कहा यही है। उसने कहा मुझे मेरी थैली, उसने कहा मुझे नहीं पता, और वाकई थैली का नहीं पता था। थैली तो दूसरा बंदा उठा के ले जा चुका था। वो आपस में बात बड़ी, तलवारें निकल आई, लड़ाई हुई। जो पहला बंदा था ना, उसने तीसरे बंदे को कत्ल कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सब कुछ देखा और कोई तूर पे वापस। अल्लाह पाक ने फरमाया कलीम क्या देखी? जो देखा था अर्ज कर दिया। अल्लाह पाक ने फरमाया कलीम क्या तू जानता है जो पहला बंदा आया था वो कौन है, और दूसरा कौन है, और तीसरा कौन है? अर्ज की नहीं अल्लाह, तू बेहतर जानता। अल्लाह पाक ने फरमाया जो पहला बंदा आया था ना, जो अपने पैसों की थैली भूल के वहां चला गया, और फिर जो दूसरा बंदा आया, वो दूसरा बंदा पहले के बाप का मुलाजिम था, और पहले बंदे के बाप ने उस दूसरे के उतने पैसे मारे थे जितने थैली में थे। मैंने बेटे के हाथों दिला दी इसको वापस। अच्छा, और वो तीसरा बंदा, वो जो तीसरा बंदा आया था वो पहले बंदे के बाप का कातिल था। मैंने बेटे के हाथों से उसको मरवा के उसका मामला बराबर करा दिया। वो ये नहीं समझी हजरत, नहीं, वो इसको चला रहा है हजरत, और उसको बड़ा जबरदस्त चला रहा है। कोई ये ना समझी है कि मैं इस तरह कर रहा हूँ तो और नहीं है हजरत। ये रंग है मालिक के, जे चाहे तेरा जांदे नु तख्त अता फरमाए, जे चाहे ते शाह को लू दर दर खैर मंगाए। हाँ भाई, फला अल्लाह के जिक्र में, फला अल्लाह के जिक्र में, फला हुजूर नबी अलैहिस्सलाम पे दरूद पढ़ने में। जिन कामों में हमने फला ढूंढ लिया, यहाँ का फला है। फला ये हजरत जी, ये हम जो ऊपर बैठे हैं हमें क्या लगा हुआ? जिक्र की तो बरकत है। इससे बड़ी अब आपको क्या दलील दे? जैसे आपकी माँ ने आपको जाना, हमारी माँ ने भी हमें जाना। हम भी एक बाप की औलाद है। जो मामला आप तय करके हैं हमने भी उसी तरह तय किया है। हमने को बकरी गिज़ाएं तो नहीं खाएंगे, लेकिन क्या है, इस सारे जिक्र के रंग हैं, इस सारी जिक्र की बरकतें, इस सारी, और पंजाबी कहते हैं ना, तेरा नहीं तेरे सवार दा मुंह मारता है, ये सारी उनके नाम की बरकतें हैं। हमारा कुछ भी नहीं है। अगर आज हम में से ये उतार दो तो फिर सुलेमान को कोई भी सोफे से ना बाए। ये आपने मुझे नहीं बिठाया, ये उनके नाम की बरकतें, ये उनके नाम। और मेरे बुजुर्ग फरमाया करते थे, हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते हैं। और फिर ये तो हुआ ही नहीं, कुछ पूछा हो तो उसका जवाब ना आया हो। फिर जवाब क्या आया? और दिल तो क्या चीज है, हम रूहों में उतरे होते। दिल तो क्या चीज है, हम रूहों में उतरे होते। तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह,
تو نے چاہی نہیں ہے کوئی. اور اقبال نے بھی اس کو بیان کیا. اقبال کہتے ہیں ہاں ہم سے کب پیار ہے نیند تمہیں پیاری ہے. تو کبھی سر کی ساڈے لیے اٹھے ہی نہیں ہے کوئی. ہاں ہم سے کب پیار ہے نیند تمہیں پیاری ہے. نہیں نہیں کر دے تے نہ کچھ کر چھڑے ہے وہ کریں گے تو کی کرے گا. اور میں اس سے پہلے بھی جو چکوال میں میں نے کہا یہی کرے گا حضرت, تمہیں بے نیازیاں دے دے گا. تھوکتے نہیں وہ تختے سکندری پر, بستر لگا ہوا آقا جن کا تیری گلی میں حضرت ہے. بے نیازیاں دے دے گا حضرت تمہیں, بے نیاز کر دے گا تمہیں لوگوں سے. بے نیازیاں بادشاہی, اور سب سے بڑی بادشاہی بھی بے نیازی ہے. ہاں میں یہ کچھ حضرت جی آپ اس کا ڈھیر بھی لگا لینا تو یہ ایسی چیز ہے اس کی بھوک ختم نہیں ہوتی کوئی بھی. ہاں یہ ایک ایسی چیز ہے ڈھیر بھی لگ جائے نا یہ ہے کہ اس کی بھوک ختم نہیں ہوتی, جس کو اللہ بے نیازیاں عطا کر دے. اور باقاعدہ مولانا روم نے حضرت اس کو حکایت کیا. اور فرماتے ہیں کوئی بزرگ گزر رہے تھے تو ایک بچہ رو رہا تھا. اور بزرگ تو ہوتے ہی دل کے نرم ہے نا, جو دل کا نرم ہی نہیں ہے بزرگ کس چیز کا ہوا. وہ آپ آ گئے, آپ نے وہ بچے کو روتے دیکھا, آگے پیار کر کے پوچھا بھی کیوں رونے. انہیں کہا جی میں کھیڈن ڈیا تے کھیڈدے میرا 1 روپیہ ڈگ پیا, تو 1 روپیہ ڈگن دے گام وچ میں رون دیا. آپ نے فرمایا جی میں روپیہ کولو دے دیا تے خوش ہو جائے گا. انہوں نے کہا بھائی ایشو ہی 1 روپیہ ہے پھر تو خوش ہو جاؤں گا میں. انہوں نے کیا کیا حضرت, انہوں نے اپنی جیب میں سے نکال کے نا 1 روپیہ دے دیا. خوش ہو گیا. ہاں بھی بڑے خوش ہوئے کہ چلو جی میں نے کسی کو خوش کر دیا, کیونکہ بہت بڑی نیکی ہے کسی کو خوش کرنا. وہ آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے, تو نماز پڑھ کے واپس آئے نا تو بیٹھا پھر رو رہا تھا. آپ نے فرمایا بھائی ہوں کیوں رو رہے ہیں, تینوں پوچھیا سی تو کیا جی کھیڈدیا روپیہ گواچ گیا. میں کہا جی کولو دے دیا تو ٹھیک ہو جائے گا. انہوں نے کہا جی ایشو ہی روپیہ ہے, تو روپیہ لگ جائے گل ختم. میں نے روپیہ دے دیا اب کیوں رو رہا ہے. کہتا ہے اس لیے رو رہا ہوں وہ جو گم ہو گیا اگر وہ بھی ہوتا تو 2 ہونے تھے. یہ بھی ختم ہوتی ہے. یا پورا چکوال خرید لے پھر آپ کا دل کرے گا کہ تلا گنگ بھی خرید لے. میں آپ کو سچ کہتا ہوں, آپ کو کیا آپ کے حکمران آپ کے سامنے نہیں ہے, تھوڑے پیسے نہیں دیتے نا. انہوں نے چاہیے جاؤ جت کتے جا کے حرم چ کو مسلح خرید کے نا جڑے کو تھوڑے سال رہ گئے کو توبہ ترلا کرو, لیکن نہیں بھوک مک دی حضرت. بات فقیرہ کسے نہ مارے ظالم چور اندر دا. یہ بھوک تلا گنگ خرید لو گے پھر دل کرنا جناب اگے نو ڈر وہی ہے. اچھا انہوں نے کہا اچھا چل پھر 2 کر دوں. انہوں نے کہا جی 2 کر دیں. آپ نے ایک اور نکال کے دیا, 2 ہو گئے. اب تو خوش ہے نا جی. وہ چلے گئے. آپ کو پتہ ہے سردیوں میں سر کے بعد ہی مغرب ہے. وہ جب دوبارہ مغرب پڑھنے کے عالی آئے تو مسجد کے باہر بیٹھا پھر رو رہا تھا. آپ نے فرمایا اب کیوں رو رہا ہے. وہ کہتا ہے اس لیے رو رہا ہوں جڑا گواچ گیا جو بھی ہوں تے 3 ہونے تھے. آپ نے فرمایا اچھا تو 3 کر دئیے تو اون تے خوش ہو جائے گا نا. انہوں نے کہا جی اون بس ٹھیک ہے. آپ نے 3 کر دی. وہ نماز پڑھ کے باہر نکلے تو پھر رو رہا تھا. فرمایا اون کا رو دے, کہندا جو بھی ہوں تے 4 ہونے. وہاں پھر آپ نے ایک آ بھر کے کہا. آپ نے فرمایا محبوب علیہ السلام نے سچ ہی کہا تھا, اس کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی بھی نہیں بھر سکتا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کتنے پڑھیا گیا بھائی. اس لیے حضرت جی ہاتھ جوڑ کے جی اینو پرن نہ ٹر پئی ہو. بس اپنی اللہ دی بارگاہ سے دعا کرو کہ نہ جڑے نہ تھوڑے تے کام پیا ٹرے. نہ جڑے نہ تھوڑے تے کام پیا ٹرے. نہ جڑے نہ تھوڑے تے کام پیا ٹرے. ایس پینڈے نہ پی جی. اور میں تقریباً دیکھنا حضرت اسی ایس پینڈے پی گئے تھے. ساری لڑائیں اس پینڈے دی نا حضرت. یہ مولانا روم کا نا مصنوعی مزاج رہا ہے. جب آپ کسی بات کو لے کے چلیں نا پھر آپ نے اس کے حکایت پہ حکایت دی حضرت. آپ نے پھر لکھا ہے حضرت کہ کوئی امیر آدمی نا مرنے والا اور دانا آدمی تھا, صاحب بصیرت تھا, لیکن یہ اللہ کے رنگ ہے بھائی. یہ اللہ کے رنگ ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے گھر کیسا بیٹا پیدا کیا, بے نیازی ہے مالک. چنگیاں دے کار مندے تے مندیاں دے کار چنگے ہیں. یہ بے نیازی ہیں. صاحب بصیرت تھے, اولاد نااہل تھی, مال اللہ نے بڑا دے رکھا تھا. بابے نے کہا اللہ بھی پیسے میرے نے تے پٹھے سیدھے کام میں نے کرنے نے ڈانگا مینوں پینی ہے.
की कराना को कि जान छड़ा। उसने ना वो अपने बेटों को बुलाया और कहने लगा भाई नजर आ रहा है कि मैं ज्यादा देर जिंदा नहीं रहूंगा, तो बाद में जो तुमने एक दूसरे के गिरेबान पकड़नी है तो कागज कलम लाओ, मैं तुम्हें वसीयत लिख देता हूँ ताकि बाद में कोई मसला ही ना रहे। वो बड़े खुश हुए, वो कागज कलम लाए, बाबा जी ने एक वसीयत लिख के उसको लिफाफे में बंद करके ना उसके ऊपर लिखा कि इस वसीयत को तब पढ़ा जाए जब मेरा जनाजा पढ़ने के लिए सारा पिंड आ जाए। वो सारे हो गए। फिर एक और लिखी, उसके ऊपर लिखा कि इसको तब पढ़ना जब सारे मेरा जनाजा पढ़ लें। वो एक दो दिन बाद बाबा जी का इंतकाल हो गया। अब बाबा जी भी अमीर आदमी थे, और आपको पता है जो हमारा मिजाज है, गरीब के जनाजे में जाता कोई नहीं, अमीर के जनाजे से रहता कोई नहीं। वहां भी इसी तरह हुआ, सारा गांव इकट्ठा हो गया। अब जो इमाम साहब मुसल्ले पे खड़े हुए जनाजे के लिए बताने लगे, वो बड़ा बेटा आ गया। उसने कहा जी अब्बा जी ने वसीयत लिखी थी कि जब सारे जनाजा पढ़ने के लिए आ जाएं तो इस वसीयत को तब पढ़ने। तो सारे आ गए हैं तो अब वसीयत पढ़ दी। वो लिखा है कि जब मौलवी साहब ने खोल के वसीयत पढ़ी तो उसमें लिखा था जो भी मेरा जनाजा पढ़ने के लिए आए और आकर भी ना पढ़े तो मेरे सारे पैसे उसे दे दिए जाए। जो लोगों ने सुना तो कान खड़े हो गए। तो आपको पता मुफ्ती तो हम सारे ही हैं। ये आले सुन्नत में बड़ा कमाल है, बगैर पढ़े हैं सारे मुफ्ती ने। ये आले सुन्नत का ही खासा है, ये कमाल अल्लाह ने आले सुन्नत का ही खासा है, बगैर पढ़े हैं सारे आले सुन्नत वाले मुफ्ती ने। वहीं मसला काट दिया सब। उन्होंने कहा ओहो जनाजा तो फर्ज किफाया है, अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो जारे बाबा जी के बच्चों ने तो पढ़ना ही है ना, तुम्हारा भी हो गया। तो अगर नहीं पढ़ेंगे तो बाबा जी के पैसे मिलेंगे। वो क्या हुआ जी, एक साइड खलो गया जा, दूजा तीजा चौथा पंजवां छेवां सतवां, वो सारा गांव साइड पे जाके खड़ा हो गया। अब रह गए मौलवी साहब और बाबा जी के बच्चे। बच्चों ने आपस में सलाह की, बाबा जी की कर गए क्योंकि वसीयत पड़ी भी सब में जा चुकी है, इसका हल भी कोई नहीं। बस यही है कि अगर हम भी वहां जाके खड़े हों तो थोड़ा सा हमें भी मिल ही जाएगा। वो क्या हुआ तो ये आप इसको मजाक ना समझे, ये हकीकत है। क्या हुजूर मियां मोहम्मद बख्श साहब ने नहीं लिखा, फरमाते जांदी वाली क्या डरावना बनया, हाथ नहीं लांदे डरते, जिन्होंने तू पाप कमाए किथे ने तेरे कर दे। हाँ यार ये हकीकतें हैं, ये हकीकतें हैं। ये हमने अल्लाह अल्लाह के रसूल से बेवफाई की और हर बंदे ने अपने सर पे बच्चों का टोकरा उठा रखा। मेरे बच्चे तेरे कितों बच्चे आ गए, तू नहीं सब तेरे घर होए, तू कहता नहीं है आके शाह साहब जनाब दुआ करो अल्लाह औलाद दे, तो तेरे कितों होए है होते नहीं। तू क्यों लगा ना इन्हां दा बहाना बना के हराम इकट्ठा कर, तेरे किधर से हो गए। हाँ यार अगर हमारे होते तो फिर सबके घर ही होते। ये तो अल्लाह की अता है। अल्लाह कहते हैं जिसको चाहता हूँ बेटे देता हूँ, जिसको चाहता हूँ बेटियां देता हूँ, जिसको चाहता हूँ मिला के देता हूँ, जिसको चाहता हूँ कुछ भी नहीं देता। ये हम क्यों बच्चों का बहाना बना के नमाज से भागे हुए, ये क्यों हम इस तरह के झूठे हमने बहाने, फिर ये सजा मिलती है ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों को मैं इब्तदा में जब नए नब हम मैदान में उतरे ना बड़ा शौक था नेकियों का। हम कहते थे यार कोई नेकी भी आस है। मैंने हमने कब्रें भी खोदी हैं शुरू में, जवानी थी बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने कब्रें भी खोदी हैं फी सबीलिल्लाह। यार ये नेकी है, चलो हम खोदेंगे ना तो लोगों को भी तरगीब आएगी। मैंने जाकर गुस्ल दिए हैं लोगों को, बड़े सवाब का काम है बड़ा गुस्ल दे। लेकिन हजरत जी ऐसे ऐसे दिल सोज मनाजिर देखे कि अब अगर हमें को के बिना हम नहीं जाते देने के लिए। मैं एक दफा जनाब गुस्ल देने गया, उसके 3 बेटे मेरे सामने खड़े थे। वो जब गुस्ल देने की बारी आई ना, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार मैं तुम दसना वा वाले साहब ने हजरत तो जरा रलो मेरे नाल सुटो एक डब्बा, बड़ी 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 खुशकिस्मती है अपने वालिद को गुस्ल देना। वो ऐसा बदबख्त था हजरत जी, वो आगे से मुझे बड़े गुस्से में कहता है जी ऐसी सुटना तो मौलवी तेनू कानू बुलाया। हाँ हजरत जी मुझे कहता है जी असी सुटना तो तेनू कानू नहीं बुलाया जी। मुझे भी इतना गुस्सा आया, लेकिन क्योंकि मैं अब काम था, मैं तो अल्लाह के लिए गया था। मैंने हजरत जी फिर मैंने उनको हाथ भी नहीं लगाने दिया, मैंने सारा बाबा जो है ना मैंने अकेले उसको गुस्ल दिया। ये होता है जी। मियाँ साहब ने भी लिखा जांदी वाली क्या डरावना बने। एक बड़ा पेंट पूछ वाला बहू था, मैंने उसको कहा, मैंने कहा बेटा बड़ी सादत है। मुझे आगे से क्या कहता है, मामा ने मुझे कहा था बेटा आपने नहीं पास जाना, रात को डर लगेगा। हाँ मैं हूं तो डर ही लगना, लेकिन इन्हें तो तेरे कभी डर नहीं लगा है। रात को 12 बजे तेरे घर वापस आता तेन वाली डर लगन डे। ये
بڑا ڈاٹا کام ہے، یہ ہمیں سزا ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے بے وفائی کی ہے، یہ سزا ہے ہمیں اللہ، جنہوں نے اللہ کے رسول سے وفا کی ہوئی، لو بابا قادم حسین کیا لگتے تھے ہمارے ادھر، کیا لگتا تھا بابا ہمارا کوئی رشتے داری کیا سی ہماری بابا جی سے رشتے داری، برادری ایک نہیں، علاقہ ایک نہیں، لیکن دیکھ لو حضرت کیا عزتیں تھیں ان کی، کوئی کراچیوں آیا ہے، کوئی کوٹیوں آیا ہے، کوئی جناب کتوں آیا ہے، کتوں آیا ہے، یہ یجر ہوتا ہے حضرت جی، اللہ اور اللہ کے رسول سے وفاؤں کا بتایا پھر اللہ پاک نے ہم سے وفائیں کرتے ہیں، پھر ہم ان کو اس طرح بلاتے ہیں، بڑے بڑے ہوں گے حضرت جی، وہاں کوئی حضرت جی کسی لالچ کے لیے نہیں آیا تھا، وہاں کوئی کسی قرض و قاعد سے نہیں آیا تھا، سب حضور کا غلام سمجھ کے آئے تھے، رہتے کی ہوں حضرت کوئی ڈبہ بھی سٹا نہیں تھا، میرا چھوٹا بیٹا ابراہیم، اس کو ویسے پانی سے الرجی ہے، بڑا اوکھا کام ہے اس کو نہلوانا، اب بھی ہے جب تو ماشاء اللہ 2.5 سال کا ہو گیا، تو جب چھوٹا تھا نا تو کچھ زیادہ ایشو ہوتا تھا، تو پھر اکثر میری جو مسیز ہے وہ میرا انتظار کرتی تھی کہ میں جب رات کو 1-2 بجے آؤں تو پھر وہ اس کو جو ہے نا نہلائے، اور کیونکہ میں نے غسل دی ہیں بڑی میتوں کو، تو میرے اندر آج بھی ایک کانٹا چبھا ہوا ہے کہ سلیمان ایک باری غسل تے تیری باری آنی، پھٹے تم ہی چڑھنا، ایک باری پھٹے تم ہی چڑھنا میاں، تو میں جب اکثر اپنے بیٹے ابراہیم کو غسل دیتا تھا نا تو میرے دل میں خیال آتا تھا کہ میں نے آج اتنی بار دے لیا، اور مجھے یاد ہے کہ میں نے اس کو کتنی بار اپنے ہاتھوں سے نہلوایا ہوا ہے، اس پہ کتنے پانی کے ڈبے پھینکے ہیں، اس کو کس طرح میں نے صابن لگایا ہے، کس طرح اس کے سر میں میں نے شیمپو لگایا ہوا، مجھے یاد ہے، میں نے اپنے دل کی تختی پہ نوٹ کر کے رکھا ہوا ہے کہ میں نے اتنی بار اپنے ابراہیم کو نہلوایا، لیکن اگر یہ کانٹا میرے دل میں بھی ہو، ابراہیم تینوں ایک کی بار لبنی ہے، میں نے نواز دیا، پتہ نہیں تو ڈبہ بھی سٹنا کہ نہیں سٹنا میرے اتنے جاندی واری کیا ڈرونا جاندی واری کیا ڈرونا بڑھیا ڈر دے ہاتھ نہیں لاندے، جنہاں لئی تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے